بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد ملئ عمار إيمانا من قرنه إلى قدمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کا انتخاب فرمایا. صحابہ کرام میرے اور آپ کے نبی کے لیے منتخب تھے، چنے ہوئے تھے. ان کو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی صحبت کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے خاص کیا تھا، چنا. صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں. اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ قرآن میں کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، یہ صحابہ کرام ہی کے لیے ہے. لیکن یہ چھوٹی سی بات آج بھی بڑے بڑے اسکالرز کو سمجھ میں نہیں آتی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جب قرآن نے صحابہ سے کہہ دیا ہے تو پھر ان کی ذات میں تنقیص کرنا، ان کی ذات کی گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے اور کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان صحابہ میں سے کچھ وہ ہیں جو سابقین اولین ہیں، جنہیں قرآن کریم نے السابقون الاولون کہا ہے، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے. ان کا تذکرہ یہ سارے صحابہ سے بڑھ کے ہونا چاہیے. ہمارے ہاں صحابہ کے تذکرے کی جب بات ہوتی ہے تو چند صحابہ کے تذکرے تک محدود رہتے ہیں. صحابہ کے جب تذکرے ہوتے ہیں تو چند صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں. قرآن نے جن صحابہ کے تذکرے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا اور جن کی خاص طور پر اہمیت اور شان بیان کی، وہ صحابہ میں سے وہ صحابہ ہیں جو السابقون الاولون. چنانچہ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں یہ بات والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے وہ صحابہ جو ایمان میں سبقت لے گئے، جنہوں نے ایمان کے قبول کرنے میں پہل کی، آگے بڑھے، دوسروں سے آگے بڑھ کر ایمان کو سینے سے لگائے. پھر اس کے بعد تذکرہ کیا والذین اتبعوہم بإحسان. ان کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو سابقین ہیں، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے.
مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جو سابقین اولین ہیں ان کا تذکرہ اس کو خود اللہ نے پسند کیا ہے، اور ان کے تذکرے، ان کی اتباع، ان کی پیروی کا مجھے اور آپ کو حکم دیا۔ چنانچہ ان صحابہ میں سے ایک صحابی جو جلیل القدر شان والے ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں صحیح اور غلط کی کسوٹی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ عمار بن یاسر یہ میرے وہ صحابی ہیں کہ جب دو میں سے کسی ایک معاملے کا انتخاب کرنا ہو تو عمار اسی کا انتخاب کرتا ہے جو ان میں سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ صحیح ہو اور زیادہ حق کرے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مہاجرین میں سے سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کا اعلان بھی کیا، اسلام کے اعلان کے بعد حالات کا سامنا بھی کیا اور طرح طرح کی تکالیف اور مشقتیں بھی اٹھائیں۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا پرانا علاقہ یمن تھا۔ یمن میں قحط پڑا تو لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے، جہاں پانی ہوتا لوگ وہاں رہنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یاسر حضرت عمار کے والد تھے، ان کا ایک بھائی اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت یاسر خود اور ان کے دو بھائی اور، جن میں سے ایک کا نام حارث تھا، دوسرے کا نام مالک، تو یاسر، حارث، مالک، یہ تینوں کے تینوں اپنے بھائی کی تلاش کے لیے نکلے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جا سکتا ہے تو مکہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کو امن ملتا ہے، وہاں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں تلاش کرتے ہوئے مکہ آئے، بھائی نہیں ملا تو یاسر مکہ رہ گئے اور دو بھائی واپس آئے۔ حالات، مشکلات، پریشانیاں، یہ ضروری نہیں کہ انسان کے لیے برے ہی نتائج لے کر آئے۔ کبھی پریشانیاں، مشکلات اور حالات انسان کے لیے اچھے نتائج کا اور اچھے نتائج کا سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یاسر یہیں پہ رہ گئے، اور ابو جہل کا جو خاندان تھا بنو مخزوم، ان میں ابو جہل کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو حذیفہ تھا، اس کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، قانونی طور پہ ان کے بھائی بن گئے۔ انہوں نے اپنی ایک باندھی تھی جن کا نام سمیہ تھا، ان سے حضرت یاسر کا رشتہ کروا دیا، نکاح ہو گیا، اور ان سے پھر آپ کی اولاد ہوئی، جن میں سے ایک عمار بن یاسر تھے اور دوسرے عبداللہ بن یاسر تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی سال حضرت عمار کی ولادت ہوئی، لیکن آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، اور دین سکھاتا ہی ادب ہے۔ ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، اساتذہ مشائخ کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں علماء کا ادب سکھاتا ہے۔ حضرت عمار عمر میں بڑے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ کس کی عمر زیادہ ہے، تمہاری عمر زیادہ ہے، بڑے تم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو حضرت عمار بڑا خوبصورت جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے عمر میری زیادہ ہے، بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا خوبصورت جواب! اور یہ ادب ہی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی آگے لے جاتا ہے، دین میں بھی آگے لے جاتا ہے، اور یہ ادب ہی ہے جو انسان کو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ بے ادب آدمی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رب کی پھٹکار اس پہ پڑتی ہے اور وہ کبھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کے اندر ہمیں یہ ادب ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، والدین کا بھی، اور اپنے بڑوں کا بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جیسا عظیم الشان آدمی، اور مدینہ علم کا دروازہ جسے کہا گیا ہے،
ادب کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے آزاد کر دے چاہے مجھے بیچ دے۔ آج بچے علم سے کیوں محروم ہیں؟ آج علم کی برکت سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ اولاد کی عزت قدر اندر سے نکلتی، اس لیے کہ استاد کی عزت قدر اندر سے نکلتی۔ آج ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے بچوں کو اس کا ثمرہ فائدہ کیوں نہیں ملتا؟ کہ نیکی کے ساتھ ماں باپ کا ادب لحاظ ہے۔ دین نام ہی ادب کا ہے، الدین ادب کلہ، دین نے سکھایا ہی ادب۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ان میں شامل تھے، لیکن اسلام ابتدا میں قبول کرنے والے 30 سے زائد لوگ تھے جو حضرت عمار سے پہلے ایمان کا دعویٰ کر چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن خفیہ طور پر، علانیہ طور پر ایمان کے اظہار کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں اور خود یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا اس وقت اسلام کا اعلان کرنے والے 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، ایک ابوبکر صدیق تھے اور بچوں میں علی المرتضیٰ تھے۔ ان کے علاوہ کوئی اور ایمان کا علل اعلان اظہار نہیں کر رہا۔ آپ نے اس وقت ایمان قبول کیا اور آپ کی یہ خصوصیت اور شان ہے کہ اکیلے ہی ایمان قبول کیا۔ والد یاسر وہ بھی مسلمان ہوئے، والدہ سمیہ وہ بھی مسلمان ہوئے اور خود بھی مسلمان ہوئے، اور بھائی عبداللہ وہ بھی مسلمان ہوئے، یعنی پورے کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ ورنہ جو باقی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ ایک ایک تھے، اپنے خاندان میں سے کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا، کسی کی بہن مسلمان ہو گئی، کسی کا باپ مسلمان ہو گیا، کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی، کسی کا خامن مسلمان ہو گیا، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، باپ بھی مسلمان تھا، ماں بھی، اور دونوں کے دونوں بیٹے تھے۔ اور پھر جب اسلام کا اعلان کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندان کے تھے، اس لیے کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اعلیٰ تھا، آپ کا دفاع کرنے والے بھی تھے، لیکن ان غلاموں میں سے جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے والد یاسر تھے، آپ کی والدہ سمیہ تھی، ان سب پر بدترین تشدد اور ایسا زبردست تشدد ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ کا دل بھی نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ کے والد پر، آپ پر اور آپ کے بھائیوں پر، آپ کی ماں پر تشدد ہو رہا تھا، آپ گزرے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے اس خاندان کی مغفرت اور بخشش کا میں تجھ سے اس خاندان کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرتا ہوں، تو ان کی مغفرت اور بخشش فرما، اور فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہاری بخشش کی۔ اور پھر فرماتے صبر علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد تم صبر کرو، اس لیے کہ اصل راحت کی جگہ تو وہ جنت ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا۔ تو ایسا زبردست تشدد ہوا کہ آپ کے والد یاسر، آپ کے بھائی عبداللہ اس تشدد کی وجہ سے دنیا سے چلے، اور آپ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام میں وہ پہلی خاتون ہیں جن کی شہادت ہوئی۔ اسلام کی پہلی شہادت جس خاتون نے پیش کی وہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل ان پہ بڑا ظلم کرتا، تشدد کرتا، اور ایک دفعہ اس نے 2 اونٹ لی، ایک سے ایک پاؤں کو باندھا، دوسرے سے دوسرے پاؤں کو باندھا، اور دونوں کو مخالف سمت میں چلایا اور ناف کے نیچے نیزہ مارا، جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہادت ہے جو ایک عورت پیش کر رہی ہے، یہ اسلام کی پہلی شہادت ہے
جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شہادت۔ حضرت عمار خود فرماتے کہ اتنا ظلم کیا جاتا تھا، جب صبح سورج نکلتا تو دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور شام تک تپتی ہوئی ریت پہ اس طریقے سے لٹایا جاتا تھا کہ کروٹ لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گرم زیرہ پہنائی جاتی تھی اور اسے پہنا کر سورج کی تپش میں لٹا دیا جاتا تھا۔ آج میں اور آپ چند منٹ بغیر اے سی کے، بغیر پنکھے کے گزارا نہیں کر سکتے۔ یہ سابقین اولین تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانی دی، اور فرماتے تھے کہ پانی میں اتنے غوطے لگوائے جاتے تھے کہ ہوش و حواس سے قائم نہیں رہتا۔ اور پھر مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہی تھا، اسلام کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو، ہمارے بتوں کی عزت کرو اور ان کے تذکرے کرو۔ لیکن آپ کہتے تھے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ جب بدترین تشدد کیا گیا تو آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکل آئے کہ جس سے ان کے بتوں کی عزت تکریم کا شائبہ ہوتا ہے۔ تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گیا، انہوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا تشدد کیا کہ میں کلمہ کفر کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا، عمار دل کیسا تھا؟ دل میں کیا تھا؟ تو کہا، یا رسول اللہ دل میں تو ایمان ہی تھا، دل میں تو آپ کی اور اپنے رب کی محبت ہی تھی۔ تو قرآن کی آیات نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ فرمایا جو آدمی مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہہ دے، اس کا زبان سے کلمہ کفر کہنا اللہ کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے، ایسے آدمی کا ایمان اللہ کی نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ اور عمار کا ایمان کیسا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد ملئ عمار ایمانا من قرنہ الی قدمہ۔ فرمایا عمار میرے صحابہ میں سے وہ صحابی ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایمان کے ساتھ گوندا ہوا ہے اور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور فرمایا واختلط الایمان بلحمہ ودمہ۔ عمار میرے صحابہ میں سے وہ ہے کہ جس کے خون میں اور جس کے گوشت میں ایمان مکس ہو کے اس کے خون کا اور اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ سنو، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، اور میرے بعد عمار کے طریقے کو پکڑنا، اور عبداللہ بن مسعود جو کہیں گے اسے ماننا اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ عمار میرے صحابہ میں سے وہ صحابی ہے کہ جہاں دو آپشن ہوں، دو راستے ہوں، تو عمار اسی راستے کو پسند کرتا ہے جو راستہ زیادہ ہدایت کے قریب ہے، جو راستہ زیادہ ہدایت والا ہے اور زیادہ خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکی دور تھا، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں غلام تھے، جن میں حضرت عمار، یہ بھی والدہ غلام تھی اس لیے غلام خاندان سے تھے، بلال تھے اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے، تب سنیں گے جب یہ غلام ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ ہماری شان، ہمارا سٹیٹس اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ یہ غلام ہمارے ساتھ بیٹھ کے دین کی بات کرے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ آیت یہ مجھے اور آپ کو آج کے دور میں، آج کے مسلمان کو ایک بڑی خوبصورت رہنمائی دیتی ہے۔ خطاب کس کو ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کو ہے۔ اور شان کس کی ہے؟ ان صحابہ کی ہے جو معاشرے میں نہ بڑے خاندان کے تھے، نہ بڑے پیسے والے تھے، نہ بڑا سٹیٹس تھا، غلام تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ فرمایا کہ یہ میرے
یہ میرے محبوب بندے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اپنی نظروں سے دور نہ کیجیے، اپنی مجلس سے الگ نہ کیجیے۔ اور کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رب کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ 93 سال کی عمر میں شہادت ہوئی، اور شہادت کا وقت آیا تو اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کی یہ آیت کی گواہی جو عملی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اللہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تو اس بات سے راضی ہوگا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں تو تیری رضا کے لیے لگا دوں، مجھے پتا ہو کہ تو اس بات سے راضی ہوگا کہ میں گہرے پانی میں سمندر میں کود جاؤں تو میں اس میں کود جاتا، مجھے پتا چلے کہ تو آگ میں میرے چھلانگ لگانے سے راضی ہوگا تو میں آگ میں چھلانگ لگانے سے بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ قرآن کی آیت کی گواہی تھی، یریدون وجہہ، کہ ان کا مقصد دنیا نہیں، پیسہ نہیں، عہدہ اختیار نہیں ہے، ان کا مقصد ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اور اگلی بات جو ارشاد کرو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے محبت کرنے والوں، فرمایا کہ آپ کے ان صحابہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھانا تو دور کی بات ہے، فرمایا آپ ان سے نظریں پھیر کے بھی کسی اور کو نہ دیکھیں۔ یہ عمار کی اور دوسرے صحابہ کی شان ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمایا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، ترید زینت الحیات الدنیا۔ میرے اور آپ کے نبی مشرکین سے اگر بات کرنا چاہتے تھے تو ایمان کے لیے، ایمان کی لالچ سے، ایمان کا حرص تھا، اس لیے کہ آپ کو خود قرآن نے کہا حریص علیکم، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ ان مفلس، نادار اور غلام صحابہ کو اپنی مجلس سے الگ کر کے سرداروں کو بٹھا کے دین کی بات کی جائے۔ فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر میں مشغول نہیں ہے، جس کا عمل ہمارے طریقے، ہمارے راستے کے مطابق نہیں ہے، خواہشات کا اسیر اور غلام ہے، اور وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، آپ اس کی نہ پرواہ کریں نہ اس کے پیچھے۔ آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھنے بتانے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہر چیز، اس کا تعلق، اس کا لین دین اور اس کا سارے کا سارا کس چیز کے گرد گھومتا ہے؟ سٹیٹس کے گرد۔ رشتہ دار بھی وہی اچھا جس کا سٹیٹس اچھا، عزیز دوست بھی وہی اچھا جس کا سٹیٹس اچھا، تعلقات کے لیے پیسے بھی اسی پہ لگانے ہیں جو معاشرے میں کوئی سٹیٹس رکھتا ہے، کردار، کریکٹر، اخلاق، زندگی میں معاملات کی بہتری، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اور پھر معاشرہ کس طرف جائے؟ جس معاشرے میں اخلاق کی کوئی قدر ویلیو نہ ہو، جس معاشرے میں کریکٹر کی، سیرت کی، کردار کی کوئی قدر ویلیو نہ ہو، تو معاشرے میں کردار اپنائے گا کون؟ معاشرے میں اچھے اخلاق اپنائے گا کون؟ معاشرے میں اپنی زندگی، اپنا رہن سہن، اپنا چال چلن کون درست کرے گا؟ آج اگر ہمارے پڑوسی ملک میں، آج اگر ہمارا پڑوسی ملک چاند پہ قدم رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے آدمی کی کوئی قدر ویلیو نہیں، اس کی معاشرے میں کوئی عزت قدر نہیں، ہمارے ہاں کردار کی کوئی قدر ویلیو نہیں، ہمارے ہاں ہر چیز صرف اور صرف کیا ہے؟ اقتدار ہے، منصب ہے، سٹیٹس ہے۔ تو نوجوان محنت کرے تو کیوں کرے؟ کوئی اخلاق، کردار کی طرف توجہ دے تو کیوں دے؟ ماں باپ کو پتہ ہے
کہ رشتے کا تعلق کردار سے نہیں، رشتے کا تعلق تو ہے بیٹی کی ایجوکیشن سے، پڑھاؤ، تعلیم دلواؤ، اور جتنی زیادہ دلوا سکتے ہو دلواؤ۔ ماں باپ کو پتہ ہے بیٹی کے رشتے کا تعلق سیرت سے نہیں ہے، اس لیے اسٹیٹس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے تو بولو، اور جو کچھ کیا جاتا ہے کیا جائے۔ تو اخلاق کیسے آئے گا، کردار کیسے زندہ ہوگا؟ یہ اخلاق اور کردار تھا کہ عمار بن یاسر اور ان کے رفقا کے بارے میں میرے اور آپ کے رب کی طرف سے آیات آئیں، فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی آپ انہیں اپنی نظروں سے الگ نہ کیجیے۔ اور عمار کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ہمیں ہماری شان اور ہماری ویلیو اللہ کے نبی کی نظر میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہم اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھتے تھے، جب تک ہم نہ اٹھتے تھے ہمارے نبی بھی نہیں اٹھتے تھے، جب تک ہم مجلس سے نہ جاتے تھے آپ بھی نہ جاتے تھے۔ اور قرآن کریم نے جو بات کی وہی بات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جن کا لباس میلا ہوتا ہے، ہلکے سے سستے سے پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کردار ایسا اعلیٰ ہوتا ہے، کردار ایسا اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مقام اتنا بلند ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کو قسم دے کے کوئی بات کہے تو اللہ اس کی بات کو نہیں ٹالتا، اور ان میں سے ایک میرا صحابی عمار بن یاسر بھی ہے۔ اگر یہ اللہ کو کوئی بات کہہ دیں تو اللہ عمار کی بات کو نہیں ٹالتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع کے ساتھ نماز کی فرضیت ہوئی سن 11 ہجری۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر نبی کی شریعت میں نماز موجود تھی، اس لیے آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جو اسلام میں داخل ہوتا وہ بھی نماز پڑھا کرتا تھا۔ عمار کہتے ہیں کہ علل اعلان نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم پہاڑ کے غار میں جا کے کہیں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص تھے، میں تھا، سعید بن زید تھے، ابو فقیہ جو ایک غلام تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، ہم ایک پہاڑ میں چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں اخنس بن شریف جو بڑا مشرک سردار تھا وہ آیا، اس کے ساتھ ایک دو اور بھی کافر تھے، تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو ابو فقیہ نے ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کے اسے ماری اور اس کا خون نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی اور باطل کی کشمکش اور مزاحمت میں یہ پہلا خون تھا جو اس وجہ سے بہا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور پڑھنے والے کہتے تھے کہ ہم نے پڑھنی ہے، ہمیں اس سے نہیں روکا جا سکتا، اور حال یہ تھا کہ نماز ابھی فرض نہیں۔ قرآن سورہ علق میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا، نماز فرض نہیں تھی، ابو جہل نے کہا میں نہیں پڑھنے دوں گا، آپ نے کہا پڑھوں گا تو صحیح۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، فرمایا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو اس کو روک رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ کہا کہ پڑھنے والا کون ہے؟ ہدایت پر ہے، سراپا ہدایت ہے، ہدایت لے کر آیا ہے۔ روکنے والا کون ہے؟ جھٹلانے والا ہے، جھوٹا ہے، بد کردار ہے۔ اور آخری جو بات ارشاد فرمائے نماز اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مخالفت ہو، جتنی بھی مزاحمت کرنی پڑے آپ نہ چھوڑیے، اس لیے کہ نماز کا سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی قرب کا نہ کام ایسا ہے نہ مقام ایسا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکے۔ تو صحابہ
نماز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، نہ فرض ہے نہ بھی اس کا حکم ہے، اور نہ ہی اس کو پڑھنے کے لیے یہ کہا گیا ہے پڑھو، لیکن نبی کو پڑھتے دیکھا تو کہا کہ ہم کیوں چھوڑیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن باتوں کی پیشین گوئی فرمائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ عمار حق اور باطل کی پہچان۔ ایک دفعہ آپ ایک غزوے کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سربراہ تھے، بڑے تھے، تو جا کے حملہ کیا تو بہت سے لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت عمار سے یہ کہا کہ ہم بھی بھاگ جائیں یا اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ تو امیر تھے خالد بن ولید، عمار بن یاسر ایک فوجی کی حیثیت سے شریک تھے، تو عمار بن یاسر نے کہا اگر اسلام قبول کر رہے ہو، اسلام کی بات ہے، تو پھر تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو اختلاف ہو گیا حضرت عمار کا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بات میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ مہاجرین میں سے، انصار میں سے جو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کی شان سارے صحابہ سے بڑھ گئی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف جب ہوا، ان کی بات نہیں مانی، واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا، حضرت عمار نے ساری بات آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب جو فیصلہ خالد بن ولید کا تھا، فیصلہ بنیادی طور پہ وہی درست ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ آج کے بعد جو کسی لشکر کا امیر ہوگا، سپہ سالار ہوگا، وہی جو فیصلہ کرے گا کسی کے وہ امان دینے کے بارے میں، کسی کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں، وہی معتبر ہوگا۔ لیکن عمار چونکہ جلیل القدر صحابی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ خالد سنو کہ جو عمار سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے، جو عمار سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور جو عمار کو بیوقوف سمجھتا ہے اللہ اسے بیوقوف قرار بھی دیتا ہے اور بیوقوف بھی سمجھتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو پھر میں حضرت عمار کے پاس گیا اور میں نے ان سے معافی مانگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی میرے لیے استغفار کیجئے کہ عمار میرے سے ناراض نہ ہوں اور میری طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے بھی معاف کر۔ تو یہ ان صحابہ کی شان ہے جو اولین میں سے، سابقین میں سے، جن کے تذکرے آج بہت کم کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، عمار بن یاسر بھی ہجرت کر کے آئے، اور وہ پتھر جن سے مسجد قباء بنائی گئی عمار بن یاسر نے اس لیے جمع کیے تھے کہ تاکہ دیوار بنائی جائے اور جو دھوپ میرے نبی پہ پڑتی ہے وہ نہ پڑے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہاں مسجد بنائی جائے، مسجد قباء انہی پتھروں سے بنائی گئی جو عمار بن یاسر نے جمع کی۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے بڑھ کے کام کر رہے تھے، صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے، عمار بن یاسر دو دو اٹھا کے لاتے۔ تو کسی نے کہا کہ عمار بن یاسر دو دو پتھر اٹھا رہے اور بڑے بڑے پتھر ہیں، کہیں مر ہی نہ جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عمار کی موت ایسے نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ عمار کی موت آئے گی تب جب ایک باغی گروہ اسے قتل کرے گا اور شہید کرے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے، سارے صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، تو عمار بن یاسر بھی مصروف تھے۔ تو اس موقع پر دوبارہ کسی نے کہا کہ عمار نے اپنے آپ پہ اتنا بوجھ ڈال لیا ہے کہ کہیں اس بوجھ کی وجہ سے دنیا سے ہی نہ چلا جائے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، عمار کی موت ایسے نہیں آئے گی، عمار اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ پھر وقت گزرا، بڑے شدید بیمار ہو گئے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو باندی پاس تھی، وہ رونے لگی تو کہا کس بات سے روتا؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب آپ نہیں بچیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے جو صادق مصدوق ہیں ان سے سنا کہ عمار اپنی طبی موت نہیں مرے گا، عمار بستر پہ نہیں مرے گا، عمار شہید ہوگا اور ایک باغی گروہ کے مقابلے میں شہید ہوگا۔
چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جنگ یمامہ میں شریک ہوئے، اور جب شریک ہوئے تو کسی کافر سے مقابلہ کرتے ہوئے تلوار آپ کے کان پہ لگی اور کان کا زیادہ حصہ کٹ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کی بہادری تھی، یہ ان کی شان تھی، اور یہ ان کی جرت تھی کہ آپ نے کان کا جو بقیہ حصہ تھا اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور آخر تک بغیر مرہم پٹی کے لڑتے رہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے حضرت عمار کو کوفہ کا گورنر بنایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو، عمار یہ وہ صحابی ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی شان تھی، بڑا مقام تھا، اور ایسی شان اور ایسا مقام تھا کہ جس وقت اسلام آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہنے لگے کہ اگر اسلام میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہوتی تو پھر ہم اسلام کو پہلے قبول کرتے، یہ لوگ پہلے قبول نہ کرتے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانی میں اور اسلام میں آنے سے روک دیا۔ ان سرداروں کا تکبر تھا، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ غلام ہم سے پہلے اسلام لے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شان میں فرق پڑ گیا، اب ہم اسلام لائیں گے تو ہماری شان وہ نہیں رہے گی۔ اسلام نے قبول کیا، قرآن کریم نے ان کی بات کو قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ جب انہیں ہدایت نہیں ملی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ قرآن ٹھیک ہے، نہ پیغمبر کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور نہ ہی قرآن کی باتیں ٹھیک ہیں، اور نہ ہی قرآن کو ماننے والے اور اس کے پیروکار ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا گورنر بنایا تو ان سے کہا کہ دیکھو، دو آدمی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ایک وہ ہے جو عمار ہے، آپ کی والدہ کا نام سمیہ تھا تو آپ کو ابن سمیہ کہا جاتا، تو کہا تھا ابن سمیہ کو بھیج رہا ہوں جن کو میرے نبی نے حق اور باطل کی کسوٹی اور معیار قرار دی۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو عبداللہ بن مسعود کہیں اسے مانو، اس کی تصدیق کرو۔ تو آپ گورنر بنے، اور گورنری کی حالت میں عالم یہ تھا، کچا گھر تھا، اس میں رہا کرتے تھے، اور جو گھر تھا وہی گورنر ہاؤس تھا۔ لوگوں کے ساتھ بازار میں جاتے، خرید و فروخت کرتے، اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھتے اور واپس آ جاتے۔ آج ہم مسلمان، آج ہم پاکستانی اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جتنے ڈی سی ہیں ان کو نئی گاڑیاں لے کے دی جا رہی ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے لے کے دی جا رہی ہیں، اور سراپا احتجاج ہیں۔ ملک قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کی عیاشیاں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم صحابہ میں سے گورنروں کو دیکھتے ہیں، ان کی گورنری دیکھتے ہیں اور ان کا اختیار اور پھر ان کا انداز حکمرانی دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں شکوہ اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی عیاشیاں ختم کیوں نہیں ہوتی، ہمیں شکوہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہمارے گورنر کے پاس، ہمارے ڈی سی کے پاس وہ تعلیم کیوں نہیں ہے جو تعلیم کے عمار بن یاسر جیسے گورنر کے پاس، کہ جس کا کچا گھر تھا اور وہی گورنر ہاؤس تھا، جس کا کچا گھر تھا اور وہ بازار میں جاتا، خرید و فروخت کرتا، سودا سلب خریدتا، اپنی گردن پہ اٹھا کے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آیا کرتا تھا۔ اور یہ گورنر کوئی چھوٹے چھوٹے صوبے کے گورنر ہی ہو، چھوٹے چھوٹے صوبے کے گورنر نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی آپ کی زمین پہ خلافت تھی اس کے 8 صوبے تھے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے صوبے، ایک ڈی سی سے دودھ کا ریٹ کنٹرول نہیں ہوتا، پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہو یا کم ہو یہ ایک الگ چیز ہے، وہ پیٹرول کے پیمانے نہیں درست کروا سکتا، وہ اپنی دی ہوئی ریٹ لسٹ کے مطابق لوگوں سے چیز نہیں بکوا سکتا۔ چیز خاک بکوانی ہے
وہ ریٹ لسٹ لے کے جس نے آنا ہے اس نے 10 روپے والی ریٹ لسٹ 30-50 روپے میں دے کے جانی ہے، اس نے خاک ریٹ ٹھیک کروانا۔ تو ہمارا شکوہ اس بات سے نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ ہمارا وہ صحیح تعلیم نہیں ہے جس تعلیم نے خدا خوفی اندر رکھی ہو۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ایک عیسائی کو انہوں نے سبقت لسانی کی وجہ سے، گورنر تھے، سبقت لسانی کی وجہ سے یہ کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ بڑا شدید احساس ہوا، حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور استعفیٰ دے دیا۔ کہا میں نے ایک عیسائی کو یہ کہا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے، جبکہ وہ ہمارا شہری ہے، یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے مجھے گورنر بنایا تھا۔ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ کو ضرور معاف کر دے۔ استعفیٰ دے دیا گورنر سے۔ آج بڑے بڑے سانحے ہو جاتے ہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ تو اصل مسئلہ عہدے کا نہیں، اصل مسئلہ اس تعلیم کا ہے جو تعلیم عمار بن یاسر کے پاس تھی۔ اصل مسئلہ اس تعلیم کا ہے، آج وہ تعلیم ہمارے پاس نہیں اور اس کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں، اور اس تعلیم کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہمارا شکوہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر ہمارا شکوہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور وہ کرے بھی تو وہ بے معنی ہے، بے فائدہ ہے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں، اس طریقے پہ چلیں، اس تعلیم کے مطابق اپنے کردار، اپنی سیرت، اخلاق کو ڈیولپ کریں، کہ جس کردار اور اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے، ورنہ روتے بھی رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے، اور یہ معاشرہ زیادہ سے زیادہ بدتری کی طرف جاتا رہے گا۔